نحمده ونصلي على رسوله الكريم رحمت دو عالم کا فرمان ہے، رحمت دو عالم کا فرمان ہے، یہ عزت نفس اور عظمت انسان ہے۔ روح کی پاکیزگی ہو یا ماحول کی ستھرائی، روح کی پاکیزگی ہو یا ماحول کی ستھرائی، دراصل صفائی نصف ایمان ہے۔ جناب صدر وقار، معزز اساتذہ کرام، صفائی کی اہمیت کے عنوان پر تقریری مقابلہ کا انعقاد کرنے والی جامعہ سیدنا حسین بن علی پھلور کی انتظامیہ اور مہمانان رسول عزیز طلباء کرام، آج میں اپنے خیالات و جذبات کو ذوق تخیل کی وسعتوں سے مطلع زیست کی رفعتوں تک لے جاتے ہوئے صفائی کی اہمیت و ضرورت کو آپ کے ذوق لطیف کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ کرسی عدالت کی زینت علماء کرام، ریاست مدینہ کی تفویض کردہ ضابطہ حیات میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اسلام نے انسان کو جسمانی اور روحانی پاکیزگی عطا کی ہے اور اخلاق کو سنوار کر تہذیب یافتہ بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری ہی وحی میں مدثر والے نبی کو وصیابہ کا فقاہر کا حکم دیا اور طور پہاڑ کی مقدس وادی میں آنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اخلاعنا علیہ جوتا اتارنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام استنجا میں مٹی کا ڈھیلا اور پانی کے استعمال پر واللہ یحب المطہرین کے الفاظ سے ان کی مدح فرمائی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ سے جسم و روح کی پاکیزگی کا حکم دیا۔ وَيَحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ فرما کر پاکیزہ لوگوں کو اپنا پسندیدہ قرار دیا۔ شافع المذنبین پیغمبر نے تُنَظِّفُ لِكُلِّ مَسْتَطَعْتُمْ فرما کر اپنی حیثیت کے مطابق پاک و صاف رہنے کا حکم دیا۔ برکت الطعام الوضوء قبلہ و بعدہ فرما کر آداب طعام کی تعلیم دی۔ وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ فرما کر پاک و صاف شخص کے لیے دخول جنت کی ضمانت دی۔ نحن امۃ امیۃ فرما کر صفائی کے ساتھ ساتھ سادگی کا بھی درس دیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، روز محشر وضو والے اعضاء خوب روشن ہوں گے۔ فضائل اعمال میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جو شخص حالت وضو میں نماز کا انتظار کرتا رہے گا نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ الغرض کام دنیا کا ہو یا عمل دین اسلام کا سلیقہ مندی سے کرنا صفائی میں شامل ہے۔ صفائی نہ ہو تو عبادت نہ ہو، صفائی نہ ہو تو عبادت نہ ہو، صفائی بڑھاتی ہے ایمان کو۔ سامعین محترم، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، طہارت و نظافت، صفائی ستھرائی صرف اور صرف اسلام ہی کا در و امتیاز رہا ہے۔ جب ہم تقابل ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے 4200 مذاہب کی تعلیمات طہارت اور نظافت سے ہی نہیں بلکہ سنجیدگی اور شفقت سے بھی خالی ہیں۔ قوم یہود بے بہبود عورتوں کو مخصوص ایام میں آبادی سے نکال دیتے۔ قوم نصارہ وظیفہ زوجیت کو بھی جاری رکھتے۔ مولانا حسن العالم کتاب کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ عیسائیوں کے مذہبی رہنما اتھینس نے زندگی بھر پاؤں نہ دھوئے۔ پاپا روم نے جرمن بادشاہ فریڈرک پر کفر کا فتویٰ محض اس وجہ سے لگایا کہ وہ روزانہ غسل کرتا ہے۔ 1478 عیسوی میں پاپا روم نے جرمن کے اندر ایک مذہبی عدالت کے ذریعے 2000 افراد کو جلا دیا اور 70,000 لوگوں کو صرف اس وجہ سے سزا دی کہ وہ روزانہ غسل کرتے ہیں۔ مسلم امہ کی ختم ہونے والی 128 ریاستوں میں سے 2 فروری 1492 کو جب اندلس کی مسلم حقانیہ عمارت ختم ہوئی تو فلپ ڈاؤن نے گورنر پہلا کو معدوم کر دیا کیونکہ وہ
جس کا معنی ہے پاکیزہ. نمبر 2 سکان، جس کا معنی ہے رہنے کی جگہ. مطلب یہ ہوا کہ پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ. اب آپ پاکستان میں رہتے ہو، پاکیزہ کام کریں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں، مگر ہاتھ دھو کر کسی کے پیچھے مت پڑیں. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ضرور صاف کریں، مگر کسی کے احساسات پر نہیں. تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے جسم و لباس، کتب و کلاس، باغیچہ و پلاٹ، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا بناتے ہوئے اور کچرے کو خاک دان میں ڈالتے ہوئے وطن عظیم میں پھیلی اخلاقی گندگی کو میونسپل کمیٹی کے حوالے کرتے ہوئے اعلیٰ اخلاق و کا ثبوت دیں گے. صفائی سے ہر چیز میں آئے جان، صفائی سے ہر چیز میں آئے جان.